کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں نا ایک عربی تھا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور وجہ پوچھنے آ گئے، سبب پوچھنے آ گئے کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو جب اس عربی کے پاس لوگ آئے تو اس نے آگے سے لوگوں کو کہا کہ کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، اسی لیے ابھی تک وہ میری بیوی ہے اور میں جب چاہوں اس سے رجوع کر سکتا ہوں اور مجھے یہ حق حاصل ہے، تو اسی لیے میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ میں تم لوگوں کو وجہ بتاؤں۔ خیر لوگوں نے انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد وہ دوبارہ آئے اس عربی کے پاس اور وجہ پوچھی، سبب جانا کہ کیوں یہ طلاق ہوئی، کیونکہ عدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا کہ کیونکہ اب وہ عدت میں نہیں ہے، اب وہ ایک پرائی عورت ہے، اور اگر اب میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا تو یہ اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی عزت کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑے گی یہ چیز، اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کا جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوگی۔ لوگ واپس چلے گئے، یہاں تک کہ اس عورت کی دوسری شادی ہو گئی۔ اب وہ لوگ پھر اس عربی کے پاس آتے ہیں اور اس سے وجہ پوچھتے ہیں کہ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو اب بتا دو کیا وجہ تھی کہ تم نے اس کو طلاق دی۔ تو وہ عربی آگے سے کہنے لگا کہ کیونکہ اب وہ کسی اور کی عزت ہے، اب وہ ایک پرائی عورت ہے، اور عزت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی عزت کو نہ اچھالیں، تو اسی لیے میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اب میرے سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ لوگ پھر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح وہ شخص اپنی زبان بند رکھتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس معاشرے کے اندر، کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی بتائی ہے جو اس کے قریب سے بھی گزرے ہوں؟ ہم لوگوں نے طلاق کے معاملے پہ تو کیا جا کے یہ چیزیں دکھانی ہوتی ہیں، ہم تو شادی جب کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لڑکے کے لیے ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اگلے کے گھر جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اور ان سے الٹی سیدھی حرکتیں کروا کے درجنوں غلطیاں نکال کے ہم لوگ شادی سے پہلے ہی اس کا عزت بھی بچی کی اور اس کی جو ذات ہے اس کو بھی ہم مسخ کر دیتے ہیں، اور اس پہ ایک ایسا امپریشن چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بیچاری آگے بھی کسی سے بات کرنے جوگی نہیں رہتی۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ طلاق کے معاملے میں تو اس حد تک بھی ہماری اتنی غلیظ حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد ہم باقاعدہ جادو ٹونے کرواتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ اس عورت سے اب شادی کون کرے گا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ گھر کس کے ساتھ بساتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا گھر یہ کیسے بسے گا یا کیسے یہ سکون میں رہے گی۔ اس قدر ہم لوگ نیچے گر چکے ہیں، اس قدر غلیظ ہم لوگ ہو چکے ہیں، اور یہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی شادی اپنی چاہے بیٹے کی کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، تو ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ صرف لڑکے یا لڑکی کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کی پوری فیملی کو دیکھیں، اور سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیں اور سمجھیں اس چیز کو کہ جہاں آپ ان کی اپنی بچی کی آپ شادی کر رہے ہیں اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، یا پھر بس وقت گزاری کے لیے وہ ایک ذریعہ اس کو سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کے نصیب اور قسمت اچھی کرے، لیکن اس میں آپ کو بھی پہلے اپنا رول نبھانا ہے، آپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے کہ کسی جانور کو، کسی حیوان کو اپنی بیٹی نہیں دینی ہے۔ اور اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دوسرے کے راز کو چھپایا کریں، نہ کہ ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالا کریں۔ سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور بے شک محبت کے لائق بھی وہی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔